ایک عظیم الشان سلطنت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کی سالگرہ کے موقع پر اسے اپنی سلطنت کے لیے مستقبل کا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا، مگر بادشاہ کچھ پریشان سا تھا۔ اس کے بیٹے میں ایک نقص تھا، اس کے بیٹے کی کمر میں خم تھا، وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ دشمن سوچے گا کہ اس عظیم الشان سلطنت کا مستقبل ایک ایسے بادشاہ کے ہاتھوں میں ہے جو سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جب شہزادے تک پہنچی تو اس نے اپنے والد بادشاہ سے ایک فرمائش کر دی، میری سالگرہ کے موقع پر مجھے میرے جیسا ایک مجسمہ بنوا دیجئے اور یہ مجسمہ میرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے جو باغ ہے اس میں لگوا دیجئے۔ اب بادشاہ اپنے بیٹے کو اتنا زیادہ پیار کرتا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی بے بسی پہ پہلے ہی بہت اداس اور پریشان حال تھا، مگر اس بات سے وہ اندر کڑھ رہا تھا۔ بادشاہ اور شہزادے سے ہٹ کر ایک بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ میرا یہ مجسمہ جیسا میں آج ہوں ایسا بالکل نہ بنوائیے گا، یہ مجسمہ ایسا بنوا دیجئے جیسا میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مسکرایا اور وزیروں کو حکم دیا کہ جلد از جلد ایک خوبصورت قدآور مجسمہ تیار کرایا جائے۔ مجسمہ تیار کرنے کے بعد بالکل شہزادے کے کمرے کی کھڑکی کے سامنے والے باغیچے میں مجسمہ نصب کر دیا گیا۔ شہزادے نے مجسمے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ایک دن ایسا آئے گا میں تمہاری طرح سر اٹھا کر جیوں گا۔ شہزادہ روز صبح سویرے اٹھتا، اس مجسمے کو دیکھتا، اس کے قریب جاتا، خود کو پش کرتا، سٹریچ کرتا اور سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش کرتا۔ اس سارے عمل میں اسے اتنی تکلیف ہوتی کہ اس کا جسم لرز جاتا، مگر اسے محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں میں ان خوابوں کی چمک تھی جس کی تعبیر کے لیے وہ کوشاں تھا۔ آس پاس کے لوگ شہزادے کی اس مشقت اور محنت کے گواہ بنتے رہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا حوصلہ توڑنے کی بھی کوشش کی، اس میں اس کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، اس کے عزیز، اس کے یار دوست۔ بالکل ناظرین، ایسا ہوتا ہے جب آپ کچھ کرنے لگتے ہیں، بڑھنے لگتے ہیں، تو آس پاس کے لوگ، خود اپنے خاندان کے لوگ آپ کی ہمت توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر شہزادہ، وہ لڑکا، اس نے اپنی ہمت برقرار رکھی۔ وہ جان چکا تھا کہ تخلیق ہمیشہ خاموشی میں ہوتی ہے۔ جب ایک بیج پیدا ہوتا ہے تو شور نہیں کرتا، مگر جب ایک درخت کو گرایا جاتا ہے تو تباہی ہوتی ہے۔ تخلیق ہمیشہ خاموشی میں ہوتی ہے۔ بڑھتے چلو۔ وہ جان چکا تھا، پیچھے نہیں ہٹنا، وہ اپنی دھن میں پکا تھا، اور بالکل اپنی 21ویں سالگرہ کے موقع پر خمیدہ کمر رکھنے والا شہزادہ 6 فٹ قدآور دراز مجسمے کے بالکل آمنے سامنے کھڑا تھا۔ سب اسے معجزہ سمجھ رہے تھے، سب حیران تھے اس کی اس محنت پر۔ آج اس کی تمام محنتیں، مشقتیں رنگ لائیں اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا۔ جو آپ سوچیں گے وہی ہو کر رہے گا۔ سوچئے، آپ کی کمر کا خم کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کا رستہ روک رکھا ہے؟ آئیے ہم مل کر آج آپ کے مستقبل کے خوابوں کا ایک مجسمہ آپ کے ذہن کے دریچوں میں سجا دیتے ہیں۔ روز اسے دیکھیے، اس کے قریب جائیے، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیے۔ زیادہ نہیں، تھوڑا سا خود کو سٹریچ کیجئے، پش کیجئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے قول کے مطابق اپنے آنے والے دن کو ہر گزشتہ دن سے بہتر بنائیے۔
چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جلد ہی آپ کا گھیراؤ کر لیں گی، اور ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا طلوع ہوگا کہ آپ اپنے خوابوں کے مستقبل کے مجسمے کے روبرو کھڑے ہوں گے۔ یہی آپ کے خالق کا بھی آپ سے وعدہ ہے۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔